بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں۔ گویا جو نکاح ہے وہ آپس میں محبت کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث جو بیہقی میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ اللہ علی شطر دینہ۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیک عورت عطا فرمائی تو اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کے دینی معاملات میں ایک حصے پر معاونت فرمائی۔ گویا کہ نیک بیوی کا مل جانا آپ کے لیے دینی لحاظ سے بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ پھر آگے نسائی شریف میں ہے حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم المکاتب الذی یرید الاداء۔ تین آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، اس میں سے سب سے پہلا وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کی خاطر اپنے مالک سے معاہدہ کرنا چاہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر وَالنَّاكِحُ وَالَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ آدمی جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح بندے کی نیت ہو کہ وہ برائی سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے بنیاد نکاح ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کا حال پوچھا، تو پوچھنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں نے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے کہا میں کبھی بستر پر نہیں سوؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جنہوں نے اس طرح کہا، یعنی میں نکاح نہیں کروں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا اور بستر پہ نہیں لیٹوں گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لیکنی اصلی و انام، میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ گویا کہ نکاح کی فضیلت اور نکاح کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر ترمذی شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو حضور نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ نکاح کو عام کریں، زنا کو ختم کریں، نکاح کو آسان کریں اور زنا کو مشکل بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔